कातिल भाई ने, कातिल वालिद ने और कातिल चचा ससुर ने मिलकर कत्ल करने के बाद बड़े ड्रामेटिक तरीके से इंडियन सीरियल, वो आपको याद होगी सीआईडी, उसकी तरह छुप छुपा कर आधे घंटे के अंदर अंदर रिक्शे पर डेड बॉडी को लेकर गए और फिर दफन कर दिया और पुलिस को खबर भी ना हुई। और जब पुलिस को खबर हुई तो फिर इन्होंने क्या ड्रामा रचाया। अस्सलाम वालेकुम जी। जिस तरीके से बलूचिस्तान में शीतल और ज़ीरक का लव मैरिज करने पे बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, अभी वो मामला थमा नहीं तो रावलपिंडी में एक और जिरगे के फैसले के बाद अपने ही भाई ने, वालिद ने और चचा ससुर ने मिलकर सिद्रा नामी लड़की का कत्ल किया जिरगा के फैसले के बाद। आज के व्लॉग में आप जानकर बहुत हैरान होंगे कि एक तरफ बलूचिस्तान का वाकया था जिसमें वीडियो सबूत मौजूद था। वीडियो में देखा जा सकता था कि किस तरीके से भाई ने अपनी ही बहन को गोली मार के मार दिया, लेकिन रावलपिंडी में जो वाकया रोनमा हुआ है इसमें कुछ चीजें बहुत हैरानकुन है। हैरानकुन ये है कि जिरगे ने फैसला दिया छुप छुपाकर बंद कमरे के अंदर, और बंद कमरे के अंदर ही जिरगे के जो सरबराह थे असमतुल्लाह, जो कि जिरगा कर रहे थे, उन्होंने फैसला सुनाकर वालिद को, भाई को और चचा ससुर को कहा कि आप इसे कमरे में ले जाकर कत्ल कर दें। ये जो सारी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं सारा वाकया इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस की हुई है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन ये बता रहा हूँ कि वहां पर कातिल सामने थे, मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर कातिल सामने नहीं थे, बल्कि कातिल भाई ने, कातिल वालिद ने और कातिल चचा ससुर ने मिलकर कत्ल करने के बाद बड़े ड्रामेटिक तरीके से इंडियन सीरियल, वो आपको याद होगी सीआईडी, उसकी तरह छुप छुपा कर आधे घंटे के अंदर अंदर रिक्शे पर डेड बॉडी को लेकर गए और फिर दफन कर दिया और पुलिस को खबर भी ना हुई। और जब पुलिस को खबर हुई तो फिर इन्होंने क्या ड्रामा रचाया। सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूं, आप गौर से सुनिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे नाम हैं और मैं आपके साथ जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आई हैं वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन की भी आपके साथ शेयर करूंगा। और अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेस न्यूज ये सारा डाटा आपके साथ आज के व्लॉग में, ये जो सिद्रा का कत्ल हुआ है सारा आप समझ सकेंगे। हुआ कुछ यूं कि 11 जुलाई को सिद्रा घर से लापता होती है। सिद्रा के शोहर जिनका नाम है ज़ियाउर रहमान, वो अपने ससुर के पास जाते हैं। ससुर जिनका नाम है अरब गुल खान, जो कि सिद्रा के वालिद हैं, वो और फिर ये असमतुल्लाह एक नामी शख्स है जो कि बड़ा मार्केट का ताजर रहनुमा है, उसके पास जाते हैं। 11 जुलाई को इनको मालूम होता है कि सिद्रा घर में नहीं है। फिर इन्हें पता चलता है कि एक उस्मान नामी लड़का है जिसके साथ सिद्रा का ताल्लुक है। ये लोग सारे मिलकर और कुछ और अफराद भी उस्मान नामी लड़के के घर जाते हैं रावलपिंडी में। वहां पर उस्मान नहीं मिलता। फिर इनको पता चलता है कि ये जो उस्मान नामी लड़का है ये तो मुजफ्फराबाद में है। फिर ये असमतुल्लाह, नाम याद रखिएगा, असमतुल्लाह जो कि बाड़ा मार्केट का सदर है जिसने जिरगा में ये फैसला दिया, ये ज़ियाउर रहमान सिद्रा का हस्बैंड, अरब गुल खान सिद्रा का वालिद उसका भाई और बाकी सारे अफराद ये मुजफ्फराबाद में जिरगा में जाते हैं और वहां पर ये मिन्नत समाजत करते हैं जिरगा में कि हम कुछ नहीं करेंगे और हम बस अपनी बेटी को वापस लेकर जाएंगे। ये अपनी बेटी को वहां से जिरगा से फिर वापस लेकर आ जाते हैं रावलपिंडी में। रावलपिंडी में जब ये वापस आते हैं, तकरीबन ये गालबन 17 जुलाई जो है वो दिन होता है, और उसके बाद फिर ये आकर दोबारा एक जिरगा लगाते हैं अपने ही घर में। जिरगा लगाया जाता है और जिरगे में असमतुल्लाह जो हैं वो ये फैसला सुनाते हैं कि अब यहाँ पर असमतुल्लाह का मैं आपको ये बताऊं तो असमतुल्लाह, अरब गुल खान जो कि सिद्रा का वालिद है और सिद्रा का शोहर ज़ियाउर रहमान, ये सब आपस में रिश्तेदार हैं। 16 जुलाई को ये वापस आ जाते हैं मुजफ्फराबाद से रावलपिंडी में सिद्रा को साथ लेकर, और जिस पर ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, फिर जब घर में पहुंचते हैं अपने घर रावलपिंडी में सिद्रा के घर, तो सिद्रा के घर में ये फैसला सुनाया जाता है असमतुल्लाह की तरफ से। असमतुल्लाह साहब जो हैं वो सरबराही कर रहे होते हैं जिरगे की, और फैसला सुनाते हुए आप जरा अल्फाज देखिएगा कि किस तरीके से एक फ़रोनियत वाले अल्फाज से, एक नमरूद के, एक फ़रोन के ये अल्फाज हो सकते हैं। उसने कहा असमतुल्लाह ने कि सिद्रा घर से निकलने के बाद जीने का हक खो चुकी है, लिहाजा इसको मार दिया जाए। जिस पर सिद्रा के वालिद, भाई, चचा ससुर ने कमरे में ले जाकर सिद्रा का गला घोंटकर उसे कत्ल कर दिया। उसके बाद घर के अंदर ही खवातीन ने घुसल दिया और जनाजा पढ़ाया, और जनाजा असमतुल्लाह ने खुद पढ़ाया। यहाँ पर वो क्या कहेंगे कि तो खुद ही कातिल खुद ही मकतूल, किससे इंसाफ मांगे। वो असमतुल्लाह जो कि बाड़ा मार्केट का सदर था, बाड़ा मार्केट का ताजर रहनुमा है, ताजर रहनुमा, सदर नहीं, उसने खुद पहले जिरगे का फैसला सुनाया कि सिद्रा खोने का हक खो चुकी है क्योंकि ये घर से भाग गई थी। अब असमतुल्लाह साहब को है, इस पर एनालिसिस हम आगे जाकर करते हैं कि कोई बताए कि आप कौन होते हैं, कि नाउज़ बिल्ला आप खुदा तो नहीं है कि आप किसी को जो है वो ये नमरूद की तरह फैसला सुनाएं या फ़िरौन की तरह कि कौन जिंदा रहेगा, कौन मरेगा, कौन हक खो चुका है और किसको हक है जिंदा रहने का। फैसला सुनाया भाई ने, जालिम भाई ने,
والد ظالم والد نے، قاتل والد نے، خود اور گھر کی خواتین نے، یہ برابر کی خواتین بھی برابر کی مجرم ہیں، ان سب نے مل کر پھر غسل دیا گھر کے اندر ہی. دیکھیں گھر کے اندر عدالت لگی ہے، گھر کے اندر قتل کیا گیا اور گھر کے اندر ہی پھر غسل دیا گیا. آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں. گلا گھونٹ کر قتل کیا، اس کے بعد غسل دیا اور خود ہی عصمت اللہ نے جنازہ پڑھایا. جنازہ پڑھانے کے بعد تمام افراد نے پیر ودائی قبرستان کی طرف رخ کیا اور اس قبرستان کو چھتی قبرستان بھی کہتے ہیں. وہاں موجود اپنے عزیز سے رابطہ کیا اور آدھ گھنٹے میں قبر تیار کرنے کے لیے کہا گیا. جو وہاں پر قبرستان میں موجود ان کے عزیز تھے ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ آپ آدھے گھنٹے میں قبر تیار کریں. انہوں نے کہا کہ بھائی آدھے گھنٹے میں تو قبر تیار نہیں ہو سکتی، قبر تو کم از کم 3 گھنٹے لگیں گے اسے تیار ہونے میں. پھر انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ نشاندہی کریں اور اس کے بعد ہم خود قبر نکال دیں گے. انہوں نے نشاندہی کی اور انہوں نے فوری طور پر وہاں پر لاش کو لائے اور جلد ہی جلد دفن کر کے اوپر سے قبر کے نشانات ختم کر دیے. یعنی جیسے قبر آپ کو دکھائی دے رہی ہوتی ہے، سدرا کو لے کر آئے، اس کو دفن کیا اور اوپر سے نشان ختم کر دیے، یعنی پتہ ہی نہ چلے کہ یہاں پر قبر بھی موجود تھی. اچھا، اس کے بعد پھر جا کر یہ سارا واقعہ جو میں نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کیا ہے، یہ پولیس انویسٹیگیشن میں بعد میں آیا ہے. انہوں نے تو چھپ چھپا کے قتل کیا، غسل دیا، جنازہ خود پڑھایا، عصمت اللہ نے پھر دفن کر دیا، قبر کے نشان مٹا دیے. پولیس کو شک ہوا. اب جب پولیس کو شک ہوا ہے تو پولیس نے پھر فوراً تحقیقات جو ہیں وہ شروع کر دی ہیں. اب جب سدرا کے گھر والوں کو پتا چلا کہ اب پولیس تحقیقات جو ہے وہ کر رہی ہے اور پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا، تو انہوں نے معاملے کو الجھانے کے لیے جو سی پی او راولپنڈی ہیں ان کے پاس سدرا کے اغوا کی درخواست کے عثمان سے نکاح کروایا جائے سدرا کا، لیکن یہ کہہ دیا کہ پولیس اس کا مقدمہ درج نہ کرے، بس سدرا جو ہے وہ اغوا ہو گئی ہے اور جیسے وہ ملے تو اس کا عثمان سے نکاح کروا دیا جائے، یہ ایپلیکیشن وہاں پر دے دیجیے، لیکن مقدمے کے لیے نہیں کہا گیا. اب پولیس جو ہے وہ وہاں پر ہائی الرٹ ہوگی کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے. اب جب پولیس کے ساتھ سدرا کے گھر والوں نے رابطہ کیا کہ بھائی لڑکی ہماری اغوا ہے اور آپ مقدمہ درج نہ کریں، تو پولیس ہو گیا الرٹ. اب پولیس نے راولپنڈی کے تمام قبرستانوں کا جو ہے وہ ڈیٹا نکالنا شروع کر دیا، ریکارڈ چیک کرنا شروع کر دیا اور پھر پولیس نے ڈوک حمیدہ پٹھانوں سمیت کچا سٹاپ، پیر ودائی، H11 کے قبرستان اور ان سب کو جو ہے وہ گورگنوں کو بھی چیک کرنا شروع کر دیا. پولیس نے جب پیر ودائی قبرستان کا ریکارڈ چیک کیا تو میتوں کے جنازوں کی رسید بک میں سے ایک سیریل نمبر مکمل پھٹا ہوا تھا، یعنی وہ پرنٹ ہی غائب تھا. جیسے یہ پرنٹ ہوتا ہے تو وہ پرنٹ ہی غائب تھا. اب ایک جگہ پر پولیس کو جہاں سے کلو ملا، ایک جگہ پر سدرا کا نام اور والدیت لکھ کر کاٹنے کی کوشش کی گئی تھی. یہ جو پیر ودائی قبرستان کی جو وہ سیریل بک نمبر تھی اس میں سے. اب وہاں پر پھر پولیس کو جو ان سب کا، یہ جو میں نام آپ سے لے رہا تھا، جو قاتل تھے سارے، عصمت اللہ اور عرب گل اور اس کا بھائی اور والد اور یہ سارے لوگ، وہاں پھر سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے سی سی ٹی وی کیمروں کی ویڈیوز مل گئیں اور پھر ویڈیو میں پتا چلا کہ بھائی کس طریقے سے، کس طرح سے یہ میت کو لے کر آئے تھے. اب قبرستان میں نصب جو سی سی ٹی وی کیمرے تھے، وہاں سے سدرا کی میت پولی تھین میں لپٹی تھی، جس میں تمام افراد جو وہاں لے کر آئے تھے وہ واضح طور پر سی سی ٹی وی کیمروں میں نظر آ رہے تھے. پھر پولیس نے ہیومن انٹیلیجنس کے ذریعے رکشہ ڈرائیور کے حوالے سے انفارمیشن لی اور پھر پتا چلا کہ بھائی کس طرح سے رکشے کے اوپر لے کر آئے تھے. اس نے میت قبرستان لے جانے کا انکشاف بھی کر دیا رکشہ ڈرائیور نے. پھر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے گورگن ارشاد اور قبرستان کمیٹی کے ممبر کو موقع پر گرفتار کر لیا اور تمام کیس کی کڑیاں پھر کھلتی چلی گئیں. اب پولیس نے سدرا کے سسرال، اب اس پر جو ہے یہ پتہ چل گیا کہ اس طریقے سے یہ لوگ تھے، سی سی ٹی وی کیمروں میں آ گئے ہیں. اور اب پولیس نے کس کس کو گرفتار کیا ہے؟ پولیس نے گورگن کو گرفتار کر لیا، قبرستان کمیٹی کے ممبرز کو گرفتار کر لیا. گورگن کا نام ارشاد ہے جسے گرفتار کیا گیا ہے. اور پولیس نے سدرا کے سسرال اور والدین کے گھر کے افراد کو تحویل میں لے لیا ہے اور عدالت میں قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم کی درخواست پولیس کی طرف سے دائر کر دی گئی ہے. 26 جولائی کو نوٹس ڈال کر لڑکی کے لواحقین کو بھی طلب کر لیا گیا ہے. اس حوالے سے اب سینئر پولیس آفیسر کا کہنا ہے کہ عدالت سے قبر کشائی کی اجازت ملنے پر قبر کشائی کے بعد لاش کا پوسٹ مارٹم کرایا جائے گا. آر پی او راولپنڈی بابر سرفراز نے ایکسپریس نیوز کو سے بات کرتے ہوئے انہیں بتایا تھا کہ اس کیس کی تفصیلات سے آگاہی لی اور ذرائع کا کہنا ہے کہ پولیس نے اب تک سدرا کیس میں قبرستان کمیٹی کے گورگن کو باقاعدہ گرفتار کر لیا ہے. اب اس سارے کے سارے واقعے میں
ایک مرکزی ملزم ہے اور وہ مرکزی ملزم ہے عصمت اللہ۔ عصمت اللہ کے حوالے سے پولیس کے مطابق، پولیس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ سیاسی جماعت کا کرندہ ہے، کسی سیاسی جماعت سے وابستگی ہے، اور عصمت اللہ کا اپنا بھی کرمنل ریکارڈ سامنے آ گیا ہے، اور ماضی میں عصمت اللہ پولیس اور کار سرکار میں مداخلت سمیت کئی مقدمات میں اس کا نام بھی درج ہے۔ یہ وہی عصمت اللہ ویلوگ جہاں سے شروع کیا تھا، جس کے الفاظ تھے ایک فرعون نمرود والے الفاظ کہ سدرا جینے کا حق کھو چکی ہے، لہٰذا اسے قتل کر دیا جائے، اور پھر بند کمرے میں اس کے والد اور عرب گل، اس کے بھائی اور دیگر گل والوں نے مل کر گلا گھونٹ کر سدرا کو قتل کر دیا۔ اب ہم ضرورت اس بات کی ہے، جیسے بلوچستان والا پہلے واقعہ رونما ہوا اور یہ راولپنڈی میں رونما ہو گیا ہے، یہ غیرت جو ہے یہ ہمارے نوجوانوں کو، اور یہ جو ہمارے افراد ہیں جو بڑے خود میں جو ہیں وہ ایک مردانگی رکھتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام اور آپ کا معاشرہ قطعاً کسی صورت کسی انسان کو مارنے کا حکم نہیں دیتا۔ خدارہ آپ قرآن کو دیکھ کر پڑھیں، قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ آپ اپنی بہن کو یا آپ اپنے کسی بھی عزیز و اقارب کو یا کسی بھی شخص کو صرف اس لیے مار سکتے ہیں کہ اس نے شادی کی آپ کی مرضی کے بغیر؟ قطعاً یہ کہیں پر نہیں لکھا ہوا۔ ہاں، یہ معاشرتی پریشر ہوتا ہے آپ کے اوپر، لیکن یہ معاشرتی پریشر کی بھی کوئی یہ اتنا پریشر نہیں ہوتا کہ آپ خود ہی کسی کی جان لے لیں۔ لہٰذا خود میں تھوڑا سی لٹریسی پیدا کریں، خود میں تھوڑا سا شعور لے کر آئیں۔ یہ جہالت تو 1400 سال پہلے ختم ہو گئی تھی جب ہم نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام جو ہے وہ دنیا میں وہ رحمت للعالمین بن کر آئے تھے۔ تو یہ ہمارے علماء کرام کا بھی کام ہے یہ سمجھانا، کیونکہ یہ تو وہ واقعات ہیں جو رپورٹ ہو رہے ہیں، جو سامنے آ رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو دور دراز ریموٹ ایریاز میں، سندھ کی ابھی لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے جس میں سینکڑوں اسی طرح کاروکاری کے نام پر غیرت کیا گیا ہے۔ اس پر ایک الگ سے میں ویلوگ بناؤں گا کہ صرف سندھ کے اندر کتنے لوگوں کو قتل کیا گیا ہے، لیکن اس کیس کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ لیکن خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ ہے کہ کسی کی جان لینے سے پہلے ایک دفعہ ضرور آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھ لیا کریں کہ آپ کتنا بڑا گناہ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اسلام یہی کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ دیکھتے رہیے زہیر منشا یوٹیوب چینل، پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور اپنے فیڈ بیک کمنٹ سے آگاہ کیجئے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔